نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بعض لوگ فضائل مال پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب میں پہلے فضائل درود شریف بھی داخل تھی اور پھر انہوں نے نکال دی۔ یہ اعتراض زیادہ تر اہل بدعت حضرات کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شیعہ نما بھی ہیں، جیسا کہ مفتی فضل ہمدرد وغیرہ۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ فضائل اعمال یہ ایک مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے چند رسائل کا مجموعہ ہے، جن میں حکایات صحابہ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل رمضان وغیرہ۔ آپ ان رسائل کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکایات صحابہ کے آخر میں تاریخ درج ہے 1357 ہجری، اور اس طرح فضائل قرآن کے آخر میں درج ہے 1348 ہجری، یعنی یہ حکایات صحابہ سے بھی پہلے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح فضائل نماز کے آخر میں بھی ہے 1358 ہجری، فضائل ذکر کے آخر میں بھی ہے 1358 ہجری۔ تو یہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں لکھے تھے، اور پھر ان کو جمع کر دیا گیا، جس کا نام رکھا گیا فضائل اعمال۔ اور جہاں تک تعلق ہے فضائل حج کا یا فضائل درود شریف کا، تو وہ تبلیغی جماعت والوں نے کبھی بھی فضائل اعمال کا حصہ بنائے ہی نہیں تھے۔ باقی اگر آپ کوئی ایسا حوالہ دے دیں، کوئی ایسا طبع دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو تبلیغی نصاب اور نیچے فضائل درود شریف بھی داخل کیا گیا ہو، یہ تبلیغی جماعت کے مکتبہ کتب خانہ فیضی کی طرف سے شائع کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ باہر کے کسی مکتبے کی اپنی کوشش ہے۔ اس نے اپنے طور پہ سارے رسائل کو جمع کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ مثلا فضائل اعمال چھپی ہو، اس میں فضائل درود شریف موجود ہو، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ فضائل اعمال چھپی ہو اور وہاں سے انہوں نے فضائل درود شریف کو نکال دیا ہو۔ تو آپ فضائل مال اور تبلیغی جماعت والوں پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ پہلے انہوں نے فضائل درود کو فضائل مال کا حصہ بنایا تھا پھر نکال دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس پر لازم ہے وہ ہمیں دکھائے کہ یہ دیکھو یہ فضائل مال ہے، اس کو تبلیغی جماعت کے کتب خانہ فیضی نے چھپا ہے، اس میں فضائل درود موجود ہے اور یہ فلاں سن میں چھپا ہے۔ پھر وہ ہم کو دکھائے فضائل مال کتب خانہ فیضی کی کہ جس میں پھر فضائل درود شریف نہیں ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے اس کی دلیل دے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری غلط فہمی اور بے وقوفی ہے کہ تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ فضائل درود شریف اور فضائل حج جو اس کے ساتھ شامل کر کے چھاپتے ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے اپنے کتب خانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ باہر کے لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ فضائل درود شریف اور فضائل حج کو ساتھ شامل کر کے اس کو چھاپتے ہیں۔ تو ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی طرف سے جو کتاب شائع ہوتی ہے اس میں حکایات صحابہ، اس میں فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، یہ رسائل ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے۔ انہی کا نام فضائل مال ہے اور لوگ اس کو تبلیغی نصاب کا نام دیتے ہیں۔ باقی جو فضائل درود شریف ہے اور جو فضائل حج ہے وہ چھاپتے ہیں، لیکن وہ الگ رسائل کی شکل میں چھاپتے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو فضائل درود شریف سے کوئی دشمنی ہوتی وہ الگ بھی نہ چھاپتے، اور اگر ان کو کیا دشمنی ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، وہ جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں، اگر تم کبھی بیٹھ کر کسی عام بندے کی زبان سے بھی 6 نمبر سن لو، وہ جب علم و ذکر بیان کرتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ایک نصاب بنایا ہے کہ روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، استغفار پڑھی جائے۔ تو اس میں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھا جائے، صبح بھی پڑھا جائے، شام بھی پڑھا جائے، اور تم ایسے لوگوں کے متعلق غلط فہمی پھیلاتے ہو۔ اور باقی تم نے اگر درود شریف کے اوپر کتابیں پڑھنی ہے تو فضائل درود شریف پڑھو، مولانا ذکریہ کی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زاد السعید پڑھو۔ اور ہم نے تو بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور تمہارا جو جھوٹا عاشق رسول تھا احمد رضا خان بریلوی، اس نے تو ایک کتاب بھی فضائل درود شریف کے اوپر نہیں لکھی۔ جس کو تم گستاخ رسول کہتے ہو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اہل سنت والجماعت دیوبند کا ایک شہزادہ تھا، انہوں نے تو نشر الطیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ احمد رضا خان بریلوی کو تو تکفیر کے فتووں سے فرصت نہیں تھی جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھتا۔
مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے زاد السعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے فضائل کے اوپر، اور احمد رضا خان تو دوسروں کو کفر 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 اس گردان میں لگا ہوا تھا، اس کو کہاں وقت تھا کہ وہ فضائل درود شریف کے اوپر کتاب لکھتا؟ اس لیے تمہارے اوپر اعتراض جاتا ہے، ہمارے اوپر اعتراض نہیں جاتا، تو تبلیغی جماعت کے اوپر یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔